لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. سورہ بقرہ کی 2-3 آیتیں ہیں 91, 92 اور 93. اللہ رب العالمین نے مزید اسی واقعے کو اور اسی معاملے کو اللہ رب العالمین نے آگے اور وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے. کل کے درس میں جس طرح بیان ہوا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے اور تمام نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہودیوں نے بنی اسرائیل نے دیکھ لیا, اس کے باوجود کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے. وہ کہتے تھے ہم آپ کے ساتھ مل کر کے اور مشرکین مکہ اور مدینہ کو ختم کریں گے اور اس کے لیے دعائیں بھی کرتے تھے باقاعدہ. لیکن جب آپ آئے تو پھر انکار کر بیٹھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانے اور اس کا الٹا ہو گیا. مشرکین مکہ اور مشرکین مدینہ نے آپ کے ہاتھوں اسلام قبول کیا اور الٹا جو ہے انہی یہودیوں کو مدینہ سے نکالا گیا. جیسا کہ کئی بستیاں تھیں وہاں, بنو قریظہ, بنو قینقاع, اسی طریقے سے کئی بستیاں جو یہودیوں کی تھی ان سب کو جو ہے وہاں سے ذلت آمیز طریقے سے ان کو نکالا گیا. تو جو وہ چاہتے تھے وہ مشرکین مکہ کا ہوا اور جو یہودی دعا کرتے تھے اس کا الٹا ہو گیا. تو یہودی بذات خود وہاں سے نکالے گئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ذلیل کر کے نکالے گئے. آگے اللہ رب العالمین بیان کر رہا ہے اسی کا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا, جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ کس پر, بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ, جو اللہ نے نازل کیا ہے, قرآن پر ایمان لے آؤ, اس دین پر ایمان لے آؤ. تو وہ کیا کہتے تھے, قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا, کہا ہمیں مت سکھاؤ, ہم ایمان رکھتے ہیں ہم پر جو نازل ہو, ہم پر جو نازل ہوا یعنی کہ جو تورات ہے, جو انجیل ہے, قرآن سے پہلے جو آسمانی کتابیں تھیں جو اللہ کی طرف سے نازل کی گئی تھی. تو وہ کہتے تھے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں ہم پر جو نازل ہوا ہے, لہذا ہمیں مت سکھاؤ کہ ہمیں کس پر ایمان رکھنا ہے. وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ, اور وہ انکار کرتے تھے جو اس کے بعد والی, یعنی کہ یہ قرآن کا کیا کرتے تھے, انکار کرتے تھے. اللہ رب العالمین کا وَهُوَ الْحَقُّ, جبکہ یہی حق ہے, مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ, جو تصدیق کرنے والی ہے ان کے ساتھ ان کے پاس جو کتاب ہے اس کی بھی تصدیق کرنی ہے. تو قرآن یہ نہیں کہتا کہ انجیل اللہ کی کتاب نہیں ہے, تورات جو ہے وہ اللہ کی کتاب نہیں ہے, بذات خود جو ہے اس کی تصدیق قرآن حکیم کے اندر موجود ہے. تو تورات کی, انجیل کی بذات خود اللہ رب العالمین نے اس کا کئی مقامات پر ذکر کیا اور اس کی تصدیق کرنے والا ہے یہ کتاب. تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ یہ کتاب کیا ہے, حق ہے اور ان کی کتاب کی بھی تصدیق کرنے والا ہے. قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ, تو اے نبی آپ ان سے پوچھئے کہ اگر واقعی میں تو کہتے ہو کہ ہم اپنی اتاری ہوئی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں, ذرا یہ بتاؤ کہ انبیاء کو تم نے کیوں قتل کیا ہے. کہاں لکھا ہے تورات میں اور انجیل میں کہ تم انبیاء علیہ السلام کو قتل کرو. اتنے سارے انبیاء کو جو تم نے قتل کیا تو یہ کہاں ہے. اگر تم واقعی میں کہتے ہو, چلو قرآن پر ایمان نہیں رکھتے ہو ٹھیک ہے, تم کہتے ہو کہ تورات پر ایمان ہے, انجیل پر ایمان ہے, تو ذرا یہ بتاؤ کہ انبیاء کو کیوں قتل کیا تم, اس کا حکم کہاں پر. تو اللہ رب العالمین ان کو یہ بتلانا چاہ رہا ہے کہ یہ نہ تو قرآن پر ایمان رکھتے تھے اور نہ ہی اپنی کتابوں پر, یعنی کہ تورات پر اور انجیل پر, اس پر بھی ایمان نہیں رکھتے تھے. آپ کہیں گے اس پر تو ایمان رکھتے تھے, جو یہودی ہیں وہ تورات کو مانتے ہیں, جو عیسائی ہیں وہ انجیل کو مانتے ہیں. اگر میں کہوں کہ وہ نہ تو تورات کو مانتے ہیں اور نہ ہی انجیل کو مانتے ہیں, کسی کو نہیں مانتے, لہذا اور واقعی حقیقت بھی یہی ہے کہ وہ نہ تو تورات کو مانتے ہیں اور نہ ہی انجیل کو مانتے ہیں. کیسے, لہذا اللہ رب العالمین نے اس کو ثابت کیا ہے. پہلی دلیل یہ اللہ رب العالمین نے جو یہاں پہ
بیان کیا ہے. وہ دلیل کیا ہے؟ انبیاء علیہ السلام کو قتل کرنا. انبیاء کو انہوں نے قتل کیا. تو تورات اور انجیل کو اگر مانتے تو یہ انبیاء کو کیوں قتل کیے؟ یہ پہلی دلیل ہے. لہٰذا نہ تو تورات کے اندر ہے اور نہ ہی انجیل کے اندر ہے. دونوں ہی کتاب کے اندر نہیں ہے انبیاء علیہ السلام کو قتل کرنا. تو جب انہوں نے قتل کیا تو یہ ثابت ہوا کہ نہ تو وہ تورات کو مانتے تھے اور نہ ہی انجیل کو مانتے تھے. اور جب قرآن آیا تو اس کا بھی انہوں نے انکار کر دیا. اب دوسری دلیل کیا ہے؟ دوسری دلیل یہ ہے کہ تورات اور انجیل کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اوصاف جو ہے اس کے اندر موجود تھی. تمام صفات جو ہے اللہ رب العالمین نے اس کے اندر بیان کر دی. تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو تمام صفات آپ کے اندر فٹ آ گئی. وہ ساری صفات جو بیان ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر فٹ آئی. اس کے باوجود انہوں نے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا. اور انہی کی کتاب میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جب آخری نبی آئے تو ان کے ہاتھوں اسلام قبول کر کے اور اس دین کو چھوڑ دینا یہ دین اس وقت جو ہے ایکسپائر ہو جائے گا. کیا مطلب ہے؟ جو دین موسیٰ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا, اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا, ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ جب آخری نبی آئیں گے تو اس دین کو چھوڑ کر کے تو اس دین میں چلے جانا, کیونکہ یہ دین اس وقت جو ہے کیا ہو جائے گا؟ منسوخ ہو جائے گا. منسوخ مطلب ایکسپائر ہو جائے گا. لہٰذا یہ دین اب کام کا نہیں رہ جائے گا. اس دین پر عمل کرنے والا کیا ہے دنیا اور آخرت میں کامیاب نہیں ہوگا. اس کے لیے ضروری ہوگا کہ جو آخری نبی آئیں گے ان کے ہاتھوں اسلام قبول کر کے وہ دین اسلام پر چلے جائیں. لہٰذا تبھی جا کر کے وہ کامیاب ہوگا. اور یہ باتیں کیا ہے؟ ان کی کتاب تورات اور انجیل میں لکھا ہوا تھا. تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انہوں نے قرآن کا انکار کر دیا. تو اب آپ بتاؤ, اس سے ثابت ہوا کہ یہ نہ تو تورات کو مانتے تھے, نہ انجیل کو مانتے تھے, اور نہ ہی قرآن پر ایمان رکھتے تھے. یہ تینوں کتابوں میں سے کسی پر بھی ایمان نہیں رکھتے تھے. تو وہی چیز اللہ رب العالمین نے یہاں پہ ثابت کی کہ جو دین ایکسپائر ہو چکا ہے, لہٰذا اس دین کے سہارے تم دنیا اور آخرت میں کیسے پناہ پا سکتے ہو, کیسے نجات پا سکتے ہو. ایک مثال سے میں سمجھاتا ہوں. ایک جوس کا ایک بوتل ہے, لہٰذا جسے آپ یوز کرتے ہیں, استعمال کرتے ہیں, اس کی ایک ڈیٹ ہوتی ہے, ایکسپائری ڈیٹ. اب آپ نے دیکھا اس کے اندر لکھا ہے کہ 1/2/2026 اس طریقے سے جو ہے ایکسپائری ڈیٹ لکھا ہوا ہے. آپ دیکھتے ہیں وہ بوتل تو ایکسپائری ڈیٹ دیکھ کر کے اس کو رکھ دیتے, نہیں لیتے, اور کون ہے جو اس کو پینا پسند کرے گا. لہٰذا وہ بوتل جو ایکسپائر ہو چکا ہے اگر آپ پیتے ہیں تو وہ آپ کو نقصان دیتا ہے, یا الٹا جو ہے وہ آپ کے جسم کو خراب کرتا ہے, یا جس نیت سے آپ پیتے ہیں, جس مقصد سے کہ اس سے آپ کو طاقت پہنچے گی یا انرجی ملے گی, اس کا الٹا ہو رہا ہے. تو آپ سوچئے کھانے پینے والا ایک چھوٹا سا جو ہے بوتل ہے, وہ آپ کو آپ کے جسم پر طاقت نہیں پہنچا رہا ہے. تو اتنا بڑا اور اتنا عظیم دین جس پر عمل کر کے آپ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نجات پاتے ہیں, جو آخرت میں نجات کا ضامن ہے, جب یہ ایکسپائر ہو گیا تو یہ آپ کو کیسے جو ہے آخرت میں آپ کو نجات دلا پائے گا, اور آخرت میں آپ کیسے نجات پا سکتے ہیں. تو ایکسپائر ہیز بین ایکسپائر, جو دین ایکسپائر ہو چکا ہے, لہذا اس دین کا سہارا لے کر کے اور آپ کہیں گے کہ اللہ کے یہاں میں نجات پا جاؤں گا, یہ ممکن نہیں. اور یہی دلیل ہے کہ آج تک دنیا بھر میں جتنے بھی عیسائی موجود ہیں, دنیا بھر میں جتنے بھی یہودی موجود ہیں, وہ سب کے سب کیا ہے؟ ایکسپائرڈ دین کے ماننے والے ہیں. اور یہ کیا ہے؟ سب کے سب گویا کے باطل پر ہیں, اور سب کے سب کیا ہے؟ جنہوں نے بھی اسلام کو قبول نہیں کیا, وہ سب کے سب باطل ہیں, کفر پر ہیں. اور اللہ رب العالمین نے اسی کے کفر کا جو ہے یہاں پہ ذکر کیا ہے. یکفرون بما وراء, یہ کافر ہے, جیسے ایک کافر اور مشرک ہے جو کھلا کھلا جو ہے انکار کرتا ہے, ایسے ہی کیا ہے ان کا معاملہ ہے. یہ کہتے ہیں ہم آسمانی کتابوں کو مانتے ہیں, حالانکہ اگر آسمانی کتابوں کو مانتے تو وہ قرآن کو ضرور جو ہے تصدیق کرتے اور قرآن کو قبول کرتے, کیونکہ خود ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ تم قرآن کو ماننا, آخری نبی جب آئیں گے تو ان کے دین کو قبول کرنا, تمہارا دین اس وقت جو ہے منسوخ ہو جائے گا, ایکسپائر ہو جائے گا, تو اس دین کے سہارے کوئی نجات نہیں پا سکتا. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر آج بھی موسیٰ زندہ ہوتے میرے وقت میں تو کیا کرتے؟ لو کان موسیٰ حیا لاتبعتنی, اگر موسیٰ آج میرے دور میں زندہ ہوتے تو وہ کیا کرتے؟ میری اتباع کرتے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اب اندازہ لگائیں کہ حضرت موسیٰ جو بنی اسرائیل کے سب سے بڑے عالم تھے, اتنے بڑے عالم, اور ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے کہ اگر وہ زندہ ہوتے تو میرے
دین کی اتباع کرتے ہو نہ کہ اپنی شریعت کی. تو جب موسیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر جو نبی ہیں وہ اتباع کرتے تو ان یہودیوں کو نہیں کرنا چاہیے تھا, کیا ان عیسائیوں کو نہیں کرنا چاہیے تھا. تو اللہ رب العالمین نے دلیل سے پیش کیا ہے کہ یہ اس طریقے سے جو ہے کفر کرتے ہیں اور قرآن پر ایمان نہیں رکھتے. یہاں پہ ایک ذہنیت بتائی گئی ہے, وہ ہے خود پسندی. جب ان سے کہا جاتا تھا ایمان لاؤ تو کہتے تھے ہمیں مت سکھاؤ, ہم ایمان رکھتے ہیں جو ہم پر نازل ہوا ہے. تو یہ جو ذہنیت ہے یہ یہودیوں کی, آج بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جب ان کو حق بتلایا جاتا ہے یا ان کو سمجھایا جاتا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں, دیکھو ہمیں گیان مت دو. کیا کہتے ہیں, ہمیں گیان مت دو, ہم زیادہ جانتے ہیں. اگر ایسی ذہنیت کسی کے اندر آ جائے تو سمجھ لو وہ یہودیوں کی صفت اس کے اندر آ گئی ہے اور اب وہ گمراہ ہونے سے دنیا کی کوئی طاقت اسے نہیں بچا سکتی ہے. یہ بہت بری صفت ہے, یہ بہت بری جو ہے ذہنیت ہے. اگر کوئی کسی کو حق بتلایا جائے, کتاب و سنت سے اس کو دلیل دی جائے اور وہ کہے کہ نہیں ہمیں کیا مت دو, ہم تم سے زیادہ جانتے ہیں, ایسی اگر ذہنیت آ جائے تو سمجھے وہ گمراہ ہو چکا ہے. دنیا اور دنیا کی تمام طاقتیں مل کر بھی اس کو جو ہے گویا کہ ہدایت نہیں دے سکتی, اس کو صحیح راستے پر لا نہیں سکتی. تو یہ اللہ رب العالمین نے ایسی ذہنیت سے بچنے کی یہاں پہ ہمیں تلقین کی ہے کہ خود پسندی سے بچو, تکبر سے بچو, اسی طریقے سے حسد سے, بغض سے بچو. یہ 3-4 بیماری ہے جو انسان کو جو ہے ہدایت سے روک دیتی ہے, جو حق کو پانے سے روک دیتی ہے. وہ کیا کیا ہے, خود پسندی جو اس سے پہلے بیان ہو چکی ہے, ایک ہے خود پسندی جو یہاں پہ بیان ہوئی, اس سے پہلے جو ہے بغض کا بیان ہوتا ہے, حسد, اسی طریقے سے تکبر. یہ 2-3-4 بیماری بڑی بڑی ہیں جو یہودیوں کے اندر پائی جاتی تھی اور یہی چیز کیا کی ان کو حق سے روک دیا. تو یہ چیز اگر آج بھی کسی کے اندر پیدا ہو جائے تو وہ حق سے رک جائے گا اور حق سے جو ہے دور ہو جائے گا. تو اللہ رب العالمین نے ہمیں ان سب سے بچنے کی تلقین کی ہے, گویا کہ یہ تمام چیزیں بیان کر کے ہمیں متنبہ کیا جائے تو نہیں سبب بنو. لہٰذا اللہ رب العالمین ہمیں گویا کہ یہ متنبہ کر رہا ہے اور آگاہ کر رہا ہے. تو ہمیں جو ہے اپنے دین پر قائم رہنا ہے. الحمدللہ اللہ رب العالمین نے ہمیں توفیق دی ہے, اس دین کو ماننے والے ہیں اور صحیح دین پر جو ہے ہم چلنے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اسی طریقے سے دین پر قائم و دائم رہنے اور دین پر ثابت قدم رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے.